الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، نہ ہی اس کو بے مدد چھوڑتا ہے، اپنے بھائی کی حاجت پوری کرتا ہے، اور جو بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرتا ہے، اللہ اس کی حاجت کو پورا فرماتا ہے، اور وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف نہیں دیتا، اور جو کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کرے گا، اللہ تعالی قیامت کی تکالیف میں سے اس کی تکلیف دور کر دے گا۔ جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، قیامت کے دن اللہ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق کو بیان کیا ہے۔ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک مسلمان دوسرے پر ظلم نہیں کرتا، زیادتی نہیں کرتا، تنگ نہیں کرتا، بے مدد نہیں چھوڑتا، بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اور جو کسی مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اللہ قیامت کی بڑی تکالیف میں سے اس کی تکلیف کو دور کر دے گا، اور جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ راوی کی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس سے خیانت نہیں کرتا، نہ اس سے جھوٹ بولتا ہے، نہ اس کو رسوا کرتا ہے۔ ہر مسلمان کی مسلمان پر حرام ہے اس کی عزت، اس کا مال، اس کا خون، اور آقا علیہ السلام نے دل کی جانب اشارہ کر کے فرمایا تقوی یہاں پر ہے۔ اور آدمی کے لیے اتنا شر کافی ہے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر جانے، اس کے لیے اتنا ہی شر کافی ہے۔ اور اسی کو آگے نقل کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں، آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے پر دھوکے کے لیے بھاؤ نہ بڑھاؤ، ایک دوسرے سے بغض نہ کرو، ایک دوسرے کو پیٹھ کے پیچھے نہ پھینکو، تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی بے پر بے نہ کرے، اور اے اللہ کے بندو، بھائی بھائی بن جاؤ۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اس پر نہ ظلم کرتا ہے، نہ اس کو حقیر جانتا ہے، نہ اسے رسوا کرتا ہے۔ اور پھر آقا اسلام نے اپنے سینے مبارک کی جانب اشارہ کر کے فرمایا کہ تقوی یہاں پر ہے، اور 3 بار نبی علیہ السلام نے یہ جملے فرمائے۔ آدمی کے لیے اتنا شر کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے، مسلمان پر مسلمان کا خون، مال اور عزت حرام ہے، اس بات میں حسد نہ کرو، دھوکے کے لیے بھاؤ نہ بڑھاؤ۔ چیز لینی کوئی نہیں، بیچنے والے سے ملے ہوئے ہیں اور اس پر جناب بھاؤ تاؤ کر رہے ہیں، تاکہ جو خرید رہا ہے مسلمان بھائی، وہ ذرا اس کا ریٹ بڑھانے کے لیے۔
یاد رکھو اس طرح کرنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، کہ چیز تم نے خریدنی کوئی نہیں، اور جو مسلمان بھائی خرید رہا ہے تم کہتے ہو یہ خرید نہ سکے، جان بوجھ کے اس چیز کا زیادہ ریٹ لگانا، حالانکہ خریدنی بھی کوئی نہیں، خریدنی بھی کوئی نہیں، اور دھوکہ دینا اور بلا مقصد تنگ کرنا کسی مسلمان کو، بلا وجہ کسی کو تنگ کرنا، دل آزاری کرنا، دل توڑنا، ٹھٹھا مذاق کرنا، ایسے مذاق سے بھی بچو جو کسی مسلمان کے دل کے ٹوٹنے کا سبب بنے۔ یہ حقوق ہے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر۔ بے رخی، اس طرح بے رخی نہ ہو جاؤ، پیٹھ کے پیچھے پھینکو کہ جانتے ہی نہیں ہو۔ حضرت انس سے روایت، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے اس چیز کو پسند نہ کرے جس کو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہے یا مظلوم ہے۔ صحابہ عرض کی، یا رسول اللہ، مظلوم کی تو بات سمجھ میں آ گئی، مگر ظالم کی مدد کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس کو ظلم سے روک دینا ہی ظالم کی مدد ہے۔ ظالم کو ظلم سے روک دو، یہ اس کی مدد ہو جائے گی۔ اور پھر آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو عمار برا بن عازب کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 کام کرنے کا حکم دیا، 7 چیزوں کا حکم دیا، 7 کاموں سے آقا نے منع کیا۔ فرمایا، کوئی مسلمان بیمار ہو جائے، بیمار پرسی کرو، جنازے کے پیچھے چلو، چھینک کرنے والے کو جواب دو، قسم کھانے والے کی قسم پوری کرو، مظلوم کی مدد کرو، دعوت کو قبول کرو، سلام پھیلانے کا حکم دو۔ اور نبی علیہ السلام نے جن چیزوں سے منع کیا، فرمایا سونے کی انگوٹھی نہ پہنو، چاندی کے برتن میں نہ کھاؤ، اور فرمایا کہ سرخ گدیوں پر بیٹھنے، کس کے کپڑے یعنی ریشمی کپڑے پہننے، دباج پہننے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ یعنی 7 چیزوں کا نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور فرمایا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حق بیان کیے، 6 حق بیان کیے ہیں۔ فرمایا جب تم آپس میں ملو سلام کرو، جب تمہیں کوئی دعوت دے اس کی دعوت کو قبول کرو، جب خیر خواہی طلب کرے تو اس کے لیے خیر خواہی کرو، جب چھینک کرے اللہ کی حمد بجا لاؤ تو اس کو جواب دو، اور جب بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو، فوت ہو جائے اس کے جنازے کے ساتھ چلو۔ یہ مسلمان کے 6 حق ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر ہے، اس کے جنازے کے ساتھ جانا، اور ایک روایت میں آتا اس کے جنازے کو کندھا دینا، اس کے دفن میں مدد کرنا، خیر خواہی طلب کرنا، سلام میں پہل کرنا۔ تو یہ احترام مسلم اس کو کہتے ہیں اصل میں۔ اس لیے مسلمان کا بھائی ہے، ایک دیوار کی مانند ہیں، یہ جسد واحد کی مانند ہے، ایک ملت واحدہ کی مانند ہے۔ اللہ رسول کی منشا کیا ہے کہ سارے کے سارے مسلمان ایک ملت واحدہ، ایک جسد واحدہ، ایک ملت واحدہ کا کردار ادا کریں۔ وہ اسی صورت میں ہے کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات پر عمل کریں گے، جب ہم ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے حقوق کا خیال کرے گا، ایک انسان دوسرے انسان کے حقوق کا خیال کرے گا، اور حقوق جو اسلام نے بیان کر دی، اس سے بڑا کیا حق کو بیان کرے اسلام، کہ فقہا نے لکھا ہے کہ کوئی چیز گھر میں لاؤ تو چھپا کے لاؤ تاکہ پڑوسی کا بچہ وہ چیز نہ دیکھے،
اگر دیکھ لے تو پھر اس کو دے دو، پھر اس کو دے دو کھانے کی کوئی چیز ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس لیے مسلمانوں کے حقوق ایک دوسرے پر لازم اور ملزوم ہے۔ اگر ان کو چھوڑیں گے تو ہم بکھر جائیں گے۔ جب ہم حسد کریں گے، دھوکہ دیں گے، ہم ایک دوسرے کے اس دشمن بن جائیں گے۔ اس سے بچنا ہے تو خیر خواہ بن جاؤ۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا جب خیر خواہ بن جائے گا، پھر اللہ رب العالمین تمہارے ہر کام میں مدد فرما دے گا۔